آج حدیث نمبر 35 کتنی جی؟ 35۔ اللہ کے فضل سے صرف 5 رہ گئی ہیں، 35 ہوگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے پیارے نبی حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو بندہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا نا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ ہاں جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ اگر بندہ کسی کا شکریہ ادا کرنے لگ جائے نا کہ یار آپ کی بڑی مہربانی، تو لوگ کہتے ہیں یہ خوش آمدی بندہ ہے، خوش آمد کر رہا ہے۔ ہاں جی، جبکہ حضور کی سیاستہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اصل میں یہ اس کا معنی یوں بھی نہ کوئی سمجھے کہ یہاں کوئی شکر کی نفی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا یا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کمال شکر کی نفی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے شکر ادا تو ہو جائے گا لیکن کمال شکر نہیں ہوگا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمین بچوں، کیسے ہو؟ حدیثیں پڑھی تھی ہم نے 34، ایسے ہی ہے جی 34، تو بتائے گا مجھے 34 کون سی تھی؟ فصیح صاحب آپ بتائیں کیا بات ہے؟ فصیح صاحب نے آپ کھڑا کر دیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت السلام۔ ماشاءاللہ، کیا معنی تھا اس کا؟ ترجمہ نماز دین کا جی جی جی، شاباش شاباش، نماز جنت کی کنجی ہے۔ جب کی کا اچھا میرے خیال کی انگلش میں کی کہتے ہیں اس کو نا، کی مانا چابی ہوتا ہے نا، ہاں تو چابی مانا کنجی ہوتا ہے، کنجی مانا چابی ہوتا ہے، ساری ایک ہی چیزیں ہیں۔ مفتاح الجنہ الصلاۃ، حضور نے فرمایا کہ نماز جنت کی چابی ہے، ٹھیک ہے جی، تو پچھلے سبق میں یہ گزر چکا۔ آج حدیث نمبر 35 کتنی جی؟ 35۔ اللہ کے فضل سے صرف 5 رہ گئی ہیں، 35 ہوگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے پیارے نبی حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو بندہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا نا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ ہاں جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ اگر بندہ کسی کا شکریہ ادا کرنے لگ جائے نا کہ یار آپ کی بڑی مہربانی، تو لوگ کہتے ہیں یہ خوش آمدی بندہ ہے، خوش آمد کر رہا ہے۔ ہاں جی، جبکہ حضور کی سیاستہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اصل میں یہ اس کا معنی یوں بھی نہ کوئی سمجھے کہ یہاں کوئی شکر کی نفی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا یا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کمال شکر کی نفی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے شکر ادا تو ہو جائے گا لیکن کمال شکر نہیں ہوگا۔ جو بندہ آپ پر احسان کرے، جو بندہ آپ کو کسی مصیبت سے نکالے، جو بندہ آپ کی کسی بھی حوالہ سے مدد کرے، تو آپ کا یہ حق بنتا ہے اور یہ اخلاق حسنہ میں سے ہے، اور حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے کہ بندے کا شکر ادا کرنا چاہیے یا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تھینکس، بنڈل آف تھینکس، جزاک اللہ، شکریہ، یہ سارے لفظ جو ہیں یہ حضور کی سنت ہے بھائی۔ اور جب اچھا بعض اوقات کچھ نعمتیں بندے کو ڈائریکٹ ملتی ہیں اور کچھ نعمتیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ بندے کے وسیلے سے عطا فرماتا ہے۔ ہاں جی، آپ کو پتا ہے، آپ یوں سمجھ لیں مثال کے طور پر کہ
اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، پیدا کیا آپ کو، وسیلہ کون بنے آپ کا؟ ماں باپ۔ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی، وسیلہ کون بنے؟ تو والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے آپ کو پیدا فرمایا، پیدا کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے ہر چیز کا، لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ذریعے دوسروں تک پہنچاتا ہے، ہاں جی، یا دیتا ہے یا عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح علم کا آ جانا، اب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، مجھے علم کہاں سے آیا بھائی؟ ظاہری سی بات ہے میرے استادوں نے مجھے پڑھایا، تو مجھے اپنے استادوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، آپ کو میرا کرنا چاہیے۔ اور بھائی علم کا آنا ایک نعمت ہے کہ نہیں؟ نعمت ہے نا۔ اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو نہیں عطا فرمائی نا، اب چھوٹے تھے پھر بڑے ہو گئے، بڑے سے بڑے، بڑے سے بڑے ہوتے جائیں گے، اب قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، یہ میں اس وقت آپ کو حدیث کا علم دے رہا ہوں، ہاں جی، تو وسیلہ تو میں بن رہا ہوں نا، اور پیچھے میرے استادوں نے مجھے پڑھایا، مجھے سکھلایا، اور پھر میں آپ کو آگے آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ علم کا آ جانا بھی، یہ بھی جناب والا اللہ تعالیٰ کی ہی حقیقت نعمت ہے، لیکن چونکہ ذریعہ، وسیلہ، سبب انسان بنتا ہے، تو جس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ مرتبہ شکر ہے کہ تو نے مجھے علم عطا فرمایا، اور جس کے ذریعے عطا فرمایا اپنے استاد کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ مجھے مسئلہ سمجھ آیا تھا تو مجھے کس استاد نے سمجھایا، ہاں جی، شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہاں جی۔ اسی طرح کوئی جناب والا کسی کا کوئی کام رکا ہوتا ہے، کام رک سکتا ہے نا، تو بندہ بیچ میں کوئی وسیلہ بن جاتا ہے۔ آپ کا تھانے کے اندر کوئی کام ہے، نہیں ہو رہا، کوئی بندہ آپ کی مدد کر دیتا ہے، کوئی جاننے والا، نہ جاننے والا، ایون کے وکیل جو ہوتے ہیں وہ بھی تو وسیلہ بن گئے۔ اگر ان کے وسیلہ بننے کی وجہ سے آپ کا وہ رکا ہوا کام ہو جائے تو آپ کا یہ حق بنتا ہے، اور اخلاقی طور پر بھی حق بنتا ہے کہ آپ اس بندے کا کیا کریں؟ شکریہ ادا کریں۔ دعائیہ جملوں سے نوازیں۔ دعائیہ جملے کیا ہوتے ہیں؟ یا یار اللہ تیرا بھلا کرے، تجھے ستائی کھا رہا ہوں، اللہ تجھے ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے، جزاک اللہ خیرہ، ہاں جی، اس طرح کے کلمات سے نوازیں۔ جب آپ کسی بندے کا شکریہ ادا کرتے ہیں نا، اس کا جناب والا قد کاٹ بڑھ جاتا ہے، اس کا جو مدد کرنے کا جو ہوتا ہے نا زاویہ یا ظرف یا جو بھی سمجھ لیں، اس کا اور دل کرے گا پھر آپ کی مدد کرنے کو۔ اس لیے لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ یہ حدیث نمبر کیا ہے جی؟ 35 نمبر ہے جی۔ سمجھ آئی بات جی؟ اور بتا دیا کہ یہاں کمال شکر کی نفی ہے، یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا بھی نہیں کرنا تو اللہ تعالیٰ کا بھی نہیں کرنا، نہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کس پارے میں کوئی بتائے گا حافظ صاحب؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آیات آگے پیچھے بھی ہے لیکن میں نے جو جملے مجھے چاہیے تھے وہ میں نے لے لیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو جتنا زیادہ شکریہ ادا کرے گا لَأَزِيدَنَّكُمْ، اتنا زیادہ میں اس کو عطا کروں گا۔ اب بتائیں، قرآن پاک میں ہے جی۔ اب صاحب جی، مولانا صاحب کوئی بتائے گا جی مجھے؟ جی نہیں، چلیں کل بتانا مجھے آپ نے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ کے ساتھ جو بھی کوئی بات یا احسان کرتا تو آپ اس کا شکریہ ادا فرماتے تھے، اس کو دعائیہ کلمات سے نوازتے تھے، اور یہ کرنا چاہیے۔ بندے کا اس سے جناب والا حوصلہ بلند ہوتا ہے، بندے کی ہمت بڑھتی ہے۔ کسی کو بندہ پیچھے جب بتایا نا اس کو، یار کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے تیری، ہاں جی، تو بندے کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ تو لوگوں کا کیا کرنا چاہیے جناب؟ کیسے کرنا ہے عمران اشرف؟
कैसे मतलब कौन कौन से अल्फाज हो सकते हैं? और या शुक्रिया भी कहना चाहिए, या इंग्लिश मैन बन जाए बंदा, थैंक यू वेरी मच, वेलकम, वंडरफुल। हाँ जी, जो जो भी भाई कर सकते हैं। समझ आई बात? शुक्रिया अदा करना चाहिए जो बंदा आपके साथ एहसान करता है, भलाई करता है। हदीस नंबर 35। कौन पढ़ेगा जी? नए नए बच्चे पढ़ा करो। जी हादी साहब आप खड़े हो जाए, आराम से पढ़ा करो। काला रसूलुल्लाह वाली बात भी पढ़ा करो। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यशकुरुल्लाह मन ला यशकुरुन्नास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। समझ आई बात जी? तो आज हमने क्या सीखा कि जो बंदा भी आपके साथ एहसान करे, सबसे पहले अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करे, उसके बाद आपने उस्तादों का, मुहसिनीन का, जिन्होंने आप पर एहसान किया, उनका शुक्रिया अदा करें, और उसके बाद मुआशरे के अंदर जाएं। जो बंदा भी आपके साथ अच्छा सलूक करे, कोई सीधा रास्ता बताए, भलाई का रास्ता बताए, अच्छे काम सिखाए, नेकी वाले काम करने की तरगीब दिलाए, तो उसका शुक्रिया अदा करें कि उसने आपको जन्नत के रास्ते पे डाल दिया है। बच्चे ने आपको बता दिया, ला यशकुरुल्लाह मन ला यशकुरुन्नास। जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा नहीं करता। कल मिलेंगे नए सबक में, तब तक के लिए